بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان کے تین اہم سیاسی رہنما جو اپنی اپنی پارٹیوں کے سینیٹرز تھے، تو جب وہ فوت ہوئے تو کیا ان کی سیاسی جماعتوں نے ان کا اس طرح خیال رکھا یا انہیں بھول گئے؟ اور کیا اب بھی وہ ان سیاسی جماعتوں کی کتابوں کے صفوں پر موجود ہیں جو اپنی پارٹیوں کے لیے دن رات ایک کرتے تھے؟ تو اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ کیا سیاسی جماعتیں اپنے باوفا رہنماؤں، کارکنوں کو اتنی جلدی بھول جاتی ہیں؟ ان کی قربانیوں کو کیا بھولا جاتا ہے، یا ان کی قربانیوں کو ان کے خاندانوں تک بھی وہ محبت کا اظہار ملتا ہے ان کو کہ جن کے پیارے اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی سوچ اور افکار کو اس پارٹی کو چلانے کے لیے دیتے ہیں، دن رات ایک ہوتا ہے؟ تو آج ہم ایسے ہی تین مرحوم سینیٹروں کی بات کریں گے جن کی قربانیاں ان کی پارٹیوں کے لیے کسی بڑے اثاثے سے کم نہیں تھی، اور کیا ان پارٹیوں نے ان کی وفات کے بعد انہیں وہ پروٹوکول دیا، انہیں کوئی ٹربیوٹ پیش کیا، یا ان کو بھول گئے؟ ہم بات کریں گے آج سابق وفاقی وزیر داخلہ، پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور صدر آصف علی زرداری کے معتمد ساتھی رحمان ملک کے متعلق۔ رحمان ملک جو ایک وقت میں پیپلز پارٹی کی جان تصور کیے جاتے تھے، پیپلز پارٹی کا ایک ایک پل، اس کی پالیسی کا ایک ایک لمحہ رحمان ملک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ تو آیا کیا جب رحمان ملک فوت ہوئے تو کیا پیپلز پارٹی نے رحمان ملک کو اس طرح یاد رکھا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے جو زعما تھے، جو وارث ہیں پیپلز پارٹی کے، کیا انہوں نے رحمان ملک کے جنازے کو قدا دیا، یا رحمان ملک کا اسی طرح خیال رکھا کہ جس طرح وہ پیپلز پارٹی کا خیال کرتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس رحمان ملک نے اپنی پارٹی کے لیے بہت کچھ دیا، تو کیا اب رحمان ملک کے خاندان کو اسی طرح کی یاد اور ثمرات پیپلز پارٹی کی طرف سے مل رہے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان ایسی شخصیت تھے کہ روتے ہوئے اسمبلی ہال کو بھی وہ پھول جھڑیوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور ان کے برجستہ جملے، الفاظ اور حاضر دماغی انہیں ایوان کے اندر بلکہ ملک کی سیاست کے اندر پاپولر رکھتی تھی، اور ان کا ایک خاصہ تھا۔ گو مسلم لیگ نون نے ان کے بیٹے عفنان شاہد کو جو ہیں
مشاہد اللہ نے عفنان مشاہد کو سینیٹر تو بنایا ہوا ہے، تو پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی کہ عفنان مشاہد کو میاں نواز شریف سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا سیکیورٹی کی طرف سے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ مشاہد اللہ خان جو مسلم لیگ نون کے کٹھن دور میں چٹان کی طرح اس کے ساتھ تھا اور کھل کر میدان میں بات کرتا تھا، تو کیا مسلم لیگ نون نے اس کے بیٹے کو سینیٹر تو بنایا ہے، کیا اسی طرح اس کا خیال رکھا گیا؟ مشاہد اللہ خان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اسی طرح حال ہی میں وفات پانے والے عرفان صدیقی سینیٹر بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اور حقیقی طور پر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نواز کا بڑا سارا بیانیہ اس کے قلم سے باہر نکلتا تھا، اس کے قلم سے لکھ کر میدان میں آتا تھا۔ بڑی ساری تقریریں، بڑا سارا مواد عرفان صدیقی اپنی سوچ سے مسلم لیگ نون کو پرووائڈ کرتا تھا، اور مسلم لیگ نواز ایک بڑی دبنگ جماعت کی شکل میں سامنے آتی تھی۔ تو اب حال ہی میں وہ فوت ہوئے ہیں، میاں شہباز شریف تو ان کے گھر گئے ہیں، کیا کوئی اور قیادت بھی عرفان صدیقی کے گھر گئی تعزیت کے لیے یا جنازے میں شرکت کی؟ بہرحال ان تینوں شخصیات کا ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیوں کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کے جو بھی ایسے اثاثے ہیں، جو بھی سینئر رہنما ہیں، کارکنان ہیں، پارٹیوں کو ان کا خیال ضرور کرنا چاہیے، اور غمی خوشی کے موقع پر بھی ان کو اسی طرح یاد رکھا جائے جس طرح وہ زندہ رہ کر جب ہوتے تھے تو اپنی پارٹیوں کے لیے اپنے خون سے، اپنے قلم سے ان پارٹیوں کی آبیاری کرتے تھے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔